بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والذین اتبعوہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سلسلہ تدبر قرآن میں آج ہم 26ویں پارے کے بارے میں بات کریں گے۔ اس پارے کے 6 حصے ہیں۔ پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے اور 5ویں حصے میں ترتیب کے ساتھ سورۃ الاحقاف، سورۃ محمد، سورۃ الفتح، سورۃ الحجرات اور سورۃ قاف ہے، اور چھٹے حصے میں سورۃ الذاریات کی ابتدائی کچھ آیات ہیں۔ پہلا حصہ یعنی سورۃ الاحقاف، اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے شروع میں اپنی توحید کو ثابت کیا اور مشرکین کے پاس ان کے شرک کی کوئی دلیل نہیں، یہ اللہ تعالی نے ذکر فرمایا۔ اور اسی طریقے سے ان کے جو معبود ہیں جن کو وہ اللہ کے ساتھ پکارا کرتے تھے، اللہ نے فرمایا کہ ان کو پکارنے والے، ان سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے سوا ان کو پکارے جو قیامت تک ان کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ ان کی دعاؤں سے غافل اور بے پرواہ ہیں۔ قیامت کے دن جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو وہ ان کے معبود ان کے دشمن بن جائیں گے اور ان کی عبادت کے ساتھ کفر کریں گے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو ثابت کیا گیا۔ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آیتیں ان پر پڑھتے تھے تو کافروں کا ان آیتوں کو، حق کو جادو کہنا اور اسی طرح سے اس کو من گھڑت کہنا، اس کا ذکر کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اعلان کرایا گیا کہ آپ ان کو کہیں کہ میں رسولوں میں سے کوئی نیا انوکھا رسول نہیں ہوں، یعنی مجھ سے پہلے بھی نبی اور رسول آتے رہے ہیں۔ میں کوئی ایسا شخص تو نہیں ہوں کہ جس نے دنیا کے اندر سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کیا ہو۔ جیسے مجھ سے پہلے نبی اور رسول آتے رہے، ویسے میں بھی اللہ کا نبی اور رسول ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے کی جانے والی وحی کی اتباع کرتا ہوں۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کے کچھ گواہوں کا ذکر بھی ہوا، یعنی جو میری نبوت کے اوپر گواہی دیتے ہیں اور مجھ پر ایمان لاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہاں پر استقامت اختیار کرنے والوں کی فضیلت بیان ہوئی کہ ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اس کے بعد انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا کہ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے، اچھا سلوک کرے۔ پھر خاص طور پر والدہ جو مشقتیں اٹھاتی ہے، حمل کی مشقت ہے، بچے کو جنم دینے کی مشقت ہے، ان مشقتوں کا ذکر اللہ تعالی نے کیا ہے اور فرمایا کہ حمل کی اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہے، یعنی 30 مہینوں تک والدہ اپنے بچے کے لیے مشقتیں اٹھاتی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اولاد کی 2 قسمیں ذکر کی ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے، یعنی جو اس قدر فرما بردار اولاد ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں کرتی ہے کہ اللہ مجھے اپنی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی ہیں، اور مجھے نیک اعمال کرنے کی توفیق دے جن سے تو راضی ہو جائے، میری اولاد کی بھی اصلاح کر دے، میری ذریت کی بھی اصلاح کر دے، میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں اور مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو یہ دعا وہ نیک اولاد کرتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ نیک اولاد اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتی ہے اور اللہ رب العالمین سے ان کے حق میں دعائیں بھی کرتی ہے۔ ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کے نیک اعمال کو ہم قبول کریں گے، ان کی برائیوں سے درگزر کریں گے اور ان کا شمار جنتیوں میں ہوگا۔ دوسری قسم کی اولاد کافر اولاد ہے کہ جس کو والدین آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دیں تو وہ ان کو ڈانٹنا شروع کر دے اور اسی طرح سے ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دے،
تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان لوگوں کے اوپر، اس قسم کی اولاد کے اوپر کلمہ عذاب ثابت ہو چکا ہے اور یہ لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اس کے بعد کافروں کے جہنم پر قیامت کے دن پیش کیے جانے کا ذکر ہے، اور ان کو وہاں پر کہا جائے گا کہ تم نے اپنی جو بھلائیاں تھیں، اچھائیاں تھیں، سہولتیں تھیں دنیا کے اندر، وہ ان سے تم نے فائدہ اٹھا لیا، آج تمہیں رسوائی والا عذاب دیا جائے گا، کیونکہ تم تکبر کرتے تھے اور تم فاسق اور فاجر تھے، گناہوں والے کام کرتے تھے۔ اس کے بعد والی آیات میں قوم عاد کا ذکر ہوا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے جب ان کو خالص اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی اور ان کو عذاب سے ڈرایا تو انہوں نے عذاب کا مطالبہ کیا، جس کے نتیجے میں ایک تیز و تند آندھی جو بادل کی شکل میں آئی، اس صورت میں ان کے اوپر عذاب آیا۔ وہ خوش ہو کر اپنے علاقے بستی سے باہر نکلے اور کہنے لگے کہ یہ بادل ہم پر بارش برسائے گا۔ اللہ نے فرمایا وہ بادل نہیں تھا، وہ تیز و تند ہوا تھی، آندھی کا طوفان تھا، جس نے ہر چیز کو تباہ و برباد کر کے ہلاک کر کے رکھ دیا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو باتیں بڑی اہم ذکر کی ہیں جن کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے کان، آنکھیں اور دل بنائے تھے، لیکن انہیں ان کے کانوں، آنکھوں اور دلوں نے کوئی فائدہ نہیں دیا، کیونکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور عذاب کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جب انسان اتنا رب کا باغی ہو جائے، اس قدر سرکش بن جائے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا واضح طور پر انکار کرنے لگ جائے، علم ہونے کے باوجود ان کو ٹھکرا دے، اور اسی طرح سے وعید، اللہ کی وعید، عذاب، اس کا مذاق اڑانے لگ جائے، تو پھر اس کی جو قوت سماعت ہوتی ہے اور دیکھنے کی قوت ہوتی ہے، سمجھنے سوچنے کی صلاحیت ہوتی ہے، یہ پھر کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ دوسری چیز اللہ نے یہاں پر یہ بیان فرمائی کہ فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہہ، کہ جن کو انہوں نے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے معبود بنایا تھا، انہوں نے ان کی مدد کیوں نہیں کی۔ اس سے دو باتیں سمجھ آ رہی ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ قوم عاد جن کی عبادت کرتی تھی، ان کی عبادت ان کو اللہ خالق کائنات کا رب سمجھ کر نہیں کرتی تھی، بلکہ وہ اللہ کا قرب پانے کے لیے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، اس لیے ان کے لیے وہ عبادت کے کام کرتے تھے۔ تو جس سے پتہ چلا کہ کسی مخلوق کی عبادت اس نیت سے کرنا کہ یہ مجھے اللہ کے قریب کر دے گی، یہ مخلوق یا کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے یا کوئی اور مخلوق ہے، تو یہ بھی شرک ہوگا، اور یہی وہ جرم ہے جس کی وجہ سے اس قوم کے اوپر عذاب آیا۔ دوسری بات یہاں سے یہ سمجھ آئی کہ جن کو اللہ کا قرب پانے کے لیے سفارشی سمجھ کر ان کے لیے عبادت کے کام کرتے تھے، انہوں نے عذاب کے وقت ان کی کوئی مدد نہیں کی، ان کو دنیا کے عذاب سے نہ بچا سکے۔ تو جب دنیا کے عذاب سے نہ بچا سکے تو آخرت کے عذاب سے کیسے بچا سکیں گے، جو اس دنیاوی عذاب سے کہیں زیادہ سخت ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جنوں کی اس جماعت کا ذکر کیا ہے جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا تھا، اور جب وہاں پر حاضر ہوئے تو ایک دوسرے کو خاموش کرانے لگے، بڑی غور اور توجہ سے قرآن کو سنا، تو قرآن کا ان کے اوپر اتنا اثر ہوا کہ وہ نہ صرف مسلمان ہوئے بلکہ اپنی قوم کو بھی دعوت دینے والے بن کر لوٹے، اور جا کر انہوں نے اپنی قوم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی، اس کی ترغیب دلائی، اس کا فائدہ بتایا کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اسی طرح سے اللہ تمہیں عذاب علیم سے پناہ دے گا، اور ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کے بارے میں یہ بھی ذکر کیا کہ تم گمراہ ہو جاؤ گے، اور اسی طرح سے اللہ کا عذاب آئے گا تو تم عاجز نہیں کر سکو گے۔ اللہ رب العالمین نے سورت کی آیت نمبر 33 میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے اوپر ایک دلیل ذکر کی، فرمایا کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ بے شک وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور وہ ان کو پیدا کرنے سے تھکا نہیں، عاجز نہیں آیا، کمزور نہیں ہوا، کیا وہ رب اس بات پر قادر نہیں کہ مردوں کو زندہ کرے؟ اللہ نے پھر خود ہی جواب دیا کیوں نہیں، بے شک وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اس کے بعد کافروں کا جہنم کے اوپر پیش کیا جانا اور ان کا اقرار کرنا کہ واقعی عذاب جہنم
برحق ہے، حالانکہ دنیا میں اس کا انکار کرتے تھے اور اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ اور سورت کی آخری آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اولو العزم رسولوں کی طرح صبر کرنے کا حکم ہوا اور فرمایا کہ آپ ان کے لیے عذاب جلدی آنے کا مطالبہ نہ کریں۔ جس دن یہ دیکھ لیں گے اس عذاب کو تو ان کو ایسے لگے گا جیسے یہ دن کی ایک گھڑی دنیا کے اندر رہے تھے۔ اس کے بعد اس پارے کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے اور وہ ہے سورت محمد۔ اس سورت کا اصل موضوع ہے مسلمانوں کو، اہل ایمان کو کفار کا مقابلہ کرنے اور ان کے ساتھ قتال کرنے کی ترغیب دلانا۔ سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اور جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے والے ہیں ان کے اعمال کی بربادی کا ذکر کیا، اور جو ایمان والے ہیں ان کے گناہوں کی معافی اور ان کے حالات کو درست کرنے کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے، اور ساتھ ہی وجہ بیان فرمائی کہ کافر کیونکہ باطل کی پیروی کرنے والے ہیں اور ایمان والے رب کی طرف سے اترنے والے حق کی اتباع کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد جنگی احکام ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ڈٹ کر دشمن کا مقابلہ کرنے کی تعلیم دی، اور جنگ ختم ہونے کی صورت میں قیدی بنانے کی اور پھر ان قیدیوں کو احسان کرتے ہوئے یا فدیہ لے کر آزاد کرنے کی تعلیم دی اور اس کے احکام ذکر کیے۔ لیکن یہ جو قیدیوں کو آزاد کرنے والا معاملہ ہے تب تک اس پر عمل نہیں ہوگا جب تک جنگ جاری رہے گی، یعنی جنگ کے ختم ہونے کے بعد قیدیوں کو چاہے فدیہ لے کر یا ویسے احسان کرتے ہوئے آزاد اگر کرنا چاہیں مسلمان تو پھر کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شہداء کی فضیلت بیان فرمائی کہ اللہ ان کی کوششوں کو ضائع نہیں جانے دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے ساتھ ہی یہاں پر یہ اصول بیان فرمایا کہ اے ایمان والو ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ اللہ کی مدد کرو گے کیا مطلب؟ اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ اور ساتھ ہی کافروں کے لیے بربادی، ان کے اعمال کے ضائع ہونے اور ان کی اعمال کی بربادی کا بھی اللہ نے ذکر کیا ہے۔ یہاں پر ایک بری صفت کفار کے بیان کی، کہا کہ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، یہ اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے اللہ کی نازل کردہ شریعت دین کو ناپسند کیا تو اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کر کے رکھ دیا۔ اس سے دو باتیں پتہ چل رہی ہیں۔ پہلی بات تو یہ پتہ چلی کہ اللہ کی شریعت اور اللہ کے نازل کیے ہوئے دین کو ناپسند کرنا یہ کافروں کا شیوا ہے، مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ایسے کئی اسلام کا نام لینے والے ہیں کہ جو اللہ کے نازل کیے ہوئے دین اور شریعت کو ناپسند کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ نے اگر کوئی کام فرض قرار دیا، مثلاً 5 وقت کی نماز لے لیں، تو وہ دانشور قسم کے مسلمان، روشن خیال قسم کے مسلمان یہ کہتے ہوئے سنے جائیں گے، کراہت اور ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے کہ پتہ نہیں نمازیں کیوں فرض ہو گئی، ان کا کیا فائدہ ہے، نماز فرض نہیں ہونی چاہیے تھی، یا کوئی اور اگر عبادت مثال کے طور پر تو اس کے بارے میں وہ کہیں گے کہ یہ فرض نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اسی طرح سے اگر کوئی چیز اللہ نے حرام کی اپنے دین کے اندر تو اس کے بارے میں وہ ناپسندیدگی کا اظہار کریں گے۔ مثال کے طور پر آج کئی دنیا کے فتنے کے اندر پڑے ہوئے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس دور کے اندر سود کو آپ کیسے حرام قرار دیں گے، سود تو حرام نہیں ہونا چاہیے، فلاں چیز نہیں حرام ہونی چاہیے، کوئی زنا کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے جو آج مسلمانوں کے اندر بڑھتا جا رہا ہے۔ دوسری بات یہاں سے یہ پتہ چلی کہ اللہ کی نازل کردہ شریعت یا اس کے نازل کردہ دین کو ناپسند کرنا، انسان دل ہی دل کے اندر دین کے بارے میں کڑتا رہے، دین کے احکام کو ناپسند کرتا رہے، یہ چیز بندے کی نیکیوں کو، اعمال کو برباد کرنے والی ہے، اس کی نیکیاں اس سے تباہ ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو جنت میں داخل کرنے اور کافروں کا دنیا سے فائدہ اٹھانے اور ان کا جانوروں کی طرح کھانے اور آخرت میں جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگی اس کا ذکر فرمایا۔ اور ساتھ ہی اللہ نے اپنے مومن اور موحد بندے کے بارے میں فرمایا کہ وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے کہ جس کے لیے اس کے برے اعمال کو خوبصورت بنا دیا گیا ہو اور جن لوگوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ پھر اللہ نے اس جنت کا تعارف کروایا جس کا وعدہ متقین سے کیا گیا ہے، اس کے اندر
پانی کی نہریں ہوں گی اور ایسے دودھ کی جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا، لذیذ شراب کی، صاف شہد کی، ہر قسم کے پھل اس کے اندر ہوں گے، اللہ کی طرف سے مغفرت اور بخشش ہوگی۔ تو یہ جنتیوں کا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ تو کیا یہ جنتی جو اس قدر نعمتیں حاصل کر رہا ہوگا اس جہنمی کی طرح ہو سکتا ہے جو جہنم میں ہمیشہ رہے گا اور جس کو پینے کے لیے اتنا گرم پانی دیا جائے گا کہ جو اس کی انتڑیوں کو جلا کر راکھ کر دے گا؟ اس کے بعد اللہ نے آیت نمبر 16 سے لے کر آیت نمبر 30 تک منافقین کا ذکر کیا۔ اللہ نے ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی مجلس میں آ کر آپ کی باتیں مجلس کے اندر بیٹھ کر یا تو سستی کی وجہ سے نہیں سنتے، توجہ نہیں کرتے، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اہمیت نہ دیتے ہوئے مجلس میں حاضر ہو جاتے ہیں لیکن آپ کی باتوں کو نہیں سنتے ہیں، یا سستی کی وجہ سے یا اہمیت نہ دیتے ہوئے جب مجلس سے نکلتے ہیں تو پھر جو اہل علم ہوتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا کہا تھا، یعنی بطور استہزاء، تحقیر کے، مذاق اڑانے کے، یہ اس طرح سے ان سے پوچھتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جب کوئی ایسی صورت نازل ہوتی ہے جس کے اندر قتال کا ذکر ہوتا ہے تو بیمار دل منافقین کی کیفیت یہ ہوتی ہے جیسے ان کے اوپر موت کی غشی طاری ہو، ایسے وہ آپ کو دیکھیں گے، تو یہ ان کی کیفیت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ نے ان کی یہاں پر ایک علامت بیان فرمائی کہ آپ ان کو بات کرنے کے انداز سے پہچان لیں گے، آپ ان کو بات کرنے کا طریقہ اور اسی طرح سے ان کا جو لہجہ ہوتا ہے بات کرنے کا مخصوص لہجہ، آپ اس سے ان کو پہچان لیں گے، یعنی اپنے مقاصد کے اوپر مبنی جو گفتگو ہوگی بڑے طریقے اور انداز سے وہ کریں گے۔ تو یہ نشانی بھی اللہ نے ان کی ذکر کی ہے، اور ساتھ ہی یہاں پر یہ بھی ذکر فرمایا کہ وہ مرتد کیوں ہوئے، انہوں نے نفاق کا لبادہ کیوں اوڑھا۔ پہلی وجہ یہ بیان کی کیونکہ شیطان نے ان کے لیے ان کی برائیوں کو مزین کر دیا، نفاق وغیرہ کو ان کے لیے خوبصورت بنا دیا، اور ساتھ ہی شیطان نے ان سے جھوٹی آرزوئیں ان کو دلا رکھی ہیں، جھوٹی امیدیں دلا رکھی ہیں۔ دوسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ انہوں نے کفار کی پیروی کی، کافروں کی پیروی کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر موت کے وقت فرشتے جو ان کو ماریں گے ان کے چہروں اور پیٹھوں پر، اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر بھی یہاں پر فرمایا ہے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے کچھ بڑی اہم باتیں ذکر کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو یہاں پر اہل علم کہا ہے، یہاں پر صحابہ کرام کو اہل علم کہا ہے، جو ان کی فضیلت کی بڑی واضح دلیل ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ہدایت کی متلاشی ہوتے ہیں اللہ ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے اور ان کو تقویٰ کی توفیق عطا کرتا ہے۔ اور تیسری بات، اللہ نے قیامت کے اچانک آنے اور اس کی نشانیاں آ چکی ہیں، اللہ نے اس کا بھی ذکر فرمایا۔ چوتھی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، آپ جان لیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی آپ کو بھی لا الہ الا اللہ کا علم ہونا چاہیے۔ اسی سے علماء نے کلمے کی صحت اور درست ہونے کی ایک شرط اس آیت سے اخذ کی ہے، اور وہ یہ کہ کلمے کا علم بھی ہونا چاہیے، یعنی بندے کو پتہ ہو کلمہ پڑھنے والے کو کہ کلمے کا معنی کیا ہے اور اس کے مطابق اس کا عمل بھی ہو، تب جا کر کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو فائدہ دے گا۔ اگر اس آیت سے پہلے، یہ سورت محمد کی آیت نمبر 19 ہے، اس سے پہلے اور بعد والی آیات کو دیکھیں تو منافقین کا ذکر ہے، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف زبان سے کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے۔ وہ تو منافقین بھی پڑھتے تھے لیکن ان کے کلمے نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا، زبان سے پڑھتے تھے لیکن سمجھا نہیں اور نہ ہی اس کے مطابق انہوں نے عمل کیا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے لیے اور اہل ایمان کے لیے استغفار کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ ایک اور بات اس دوران یہ کی گئی کہ زمین میں فساد پھیلانا اور قطع رحمی کرنا، رشتہ داریوں کو توڑنا، اللہ نے اس کی مذمت فرمائی، اور ایسے لوگوں کے اوپر جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، رشتہ داریاں توڑتے ہیں، فرمایا ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اللہ نے ان کو بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس بات کے اوپر ڈانٹا ہے کہ قرآن کے اوپر غور کیوں نہیں کرتے، یا تو قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے یا پھر کوشش کرتے ہیں لیکن ان کے دلوں کے اوپر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 32 سے لے کر سورت کے آخر تک اللہ رب العالمین نے کافروں اور جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے والے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے ہیں،
ان کے اعمال کی بربادی اور کفر پر مرنے کی صورت میں ان کے لیے ان کی بخشش نہ ہونے کا ذکر کرتے ہوئے آیت نمبر 33 میں مسلمانوں کو تنبیہ کی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی کہ جب تمہارے پاس قوت اور غلبہ ہو تو کافروں کو تم نے صلح کی دعوت نہیں دینی ہے اور کمزور بھی نہیں پڑنا ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تمہاری کوششوں کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ دنیا کو کھیل تماشا قرار دیتے ہوئے ایمان اور تقوی پر اجر عطا کرنے کا ذکر کیا ہے، اور پھر اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دلائی، اور بخل کی مذمت کی اور فرمایا کہ جو بخل کرے گا وہ اپنے آپ سے بخل کرے گا، مطلب کہ اس کا نقصان صرف تمہیں ہی ہونے والا ہے۔ اور آیت کے اس حصے پر سورت کا اختتام ہوا، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم پھر گئے، تم نے منہ موڑ لیا، ان باتوں احکام پر عمل نہیں کیا، تو اللہ تمہاری جگہ پر کسی اور قوم کو لے کر آئے گا، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد اس پارے کا تیسرا حصہ سورۃ الفتح شروع ہو رہی ہے، اور اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مبین عطا کرنے کا ذکر فرمایا۔ فتح مبین سے مراد صلح حدیبیہ ہے۔ 6 ہجری کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خواب دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام عمرہ کر رہے ہیں، تو آپ اپنے تقریباً 1400 صحابہ لے کر عمرہ کے لیے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حدیبیہ کے مقام پر جب پہنچے تو پتہ چلا کہ کفار اور مشرکین نے آپ کو روکنے کی منصوبہ بندی کی ہوئی ہے، تو آپ نے حضرت عثمان کو سفیر بنا کر بھیجا کہ آپ جائیں، ان کو بتائیں کہ ہمارا مقصد لڑائی کے لیے آنے کا نہیں، ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ خبر ملی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر صحابہ سے بیعت لی کہ یا تو ہم شہادت کی موت پا لیں گے یا پھر حضرت عثمان کو بدلہ لیں گے، ورنہ ہم واپس مدینہ نہیں جائیں گے۔ اس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، آگے اس کا ذکر آ رہا ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ حضرت عثمان صحیح سلامت ہیں، کفار نے اپنے سفیر بھیجے اور مسلمانوں اور کفار قریش کے درمیان صلح ہوئی، جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے اس کو فتح مبین قرار دیا ہے، واضح فتح، اور فرمایا یہ فتح مبین آپ کو اس لیے دی ہے تاکہ آپ کی غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، آپ پر اپنی نعمت کو مکمل کر دے، آپ کو سیدھے راستے کی طرف آپ کی رہنمائی کر دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی مدد فرمائے، مضبوط مدد آپ کی فرمائے۔ اور پھر مومنوں کے دلوں میں سکینت اتارنے کا ذکر ہے تاکہ ان کے ایمان بڑھ جائیں، اور مومن مردوں عورتوں کو جنت میں داخل کرنے اور ان کے گناہوں کو معاف کرنے کا ذکر ہے۔ منافقین مشرکین جو اللہ سے اپنے رب سے بدگمان ہیں، ان کو عذاب دینے کا، ان پر اللہ کا غضب، ان کے اوپر لعنت، ان کے لیے جہنم تیار کی گئی، یہ ساری باتیں یہاں پر ذکر ہوئی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی آیت نمبر 10 کے اندر بیعت رضوان کا ذکر کیا ہے کہ جب 1400 صحابہ نے تقریباً 1400 صحابہ نے آپ کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر موت شہادت کے اوپر بیعت کی تھی، تو اللہ نے فرمایا کہ وہ آپ سے بیعت نہیں کر رہے تھے صرف، بلکہ اللہ سے بیعت کر رہے تھے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے آگے جو آیتیں آئیں گی، آیت نمبر 18، اس کے اندر اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا کہ جب وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، اللہ نے جو ان کے دلوں میں تھا اس کو جان لیا اور ان کے اوپر سکینت نازل فرمائی اور ان کو قریبی فتح بطور ثواب عطا فرمائی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کی فضیلت بیان فرمائی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو بیعت رضوان میں شامل ہونے والے صحابہ تھے، ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ حضرت ابو بکر و عمر بھی اس کے اندر شامل تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے ہی یہ بیعت لی گئی تھی۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، ایسے مسلم کی حدیث کے اندر، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے درخت کے نیچے بیعت کی ان میں سے کوئی بھی جہنم کی آگ میں نہیں جائے گا۔ یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، جو ان کے دلوں میں تھا وہ اللہ نے جان لیا، اور پھر اللہ نے ان کے لیے رضامندی کا اعلان کیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے، دلوں کی حالت بھی معلوم ہے، تو اللہ نے ان کے دلوں کے اندر ایمان دیکھا۔ تو بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو وہ ٹھیک ہے مسلمان تھے، لیکن آپ کی دنیا سے جاتے ہی وہ مرتد ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک، سوائے چند ایک کے۔ تو یہ تو قرآن کو جھٹلانے والی بات ہے اور اللہ تعالیٰ کے علم کو جھٹلانے والی بات ہے۔ تو اللہ نے ان کے دلوں کو جانچا ہے، پرکھا ہے،
اور پھر ان کے لیے رضامندی کا اعلان فرمایا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کی بہت بڑی فضیلت ان آیات سے ثابت ہو رہی ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے خیبر کی فتح، غنیمتیں، ان کا بھی ذکر فرمایا، اور بھی بہت ساری غنیمتوں کا مسلمانوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ سورت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خواب کا ذکر کیا کہ جو خواب سبب بنا تھا حدیبیہ کی طرف آنے اور اس صلح کے ہونے کا، اللہ نے فرمایا کہ وہ خواب ضرور سچا ہوگا، اور واقعی پھر ایسے ہوا کہ مسلمان اگلے سال یعنی 7 ہجری کے اندر ذوالقعدہ میں آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ نے عمرہ کیا۔ تو اللہ نے اس خواب کو سچ کر دکھایا، بیت اللہ مسجد حرام میں آئے اور اپنا عمرہ عبادت مکمل کی۔ اور اس سورت کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی تعریفیں بیان کی، ان کے اوصاف بیان کیے کہ کفار پر بڑے سخت ہیں، آپس میں بڑے نرم ہیں، رحم دل ہیں۔ تو آپ ان کو رکوع اور سجدے کی حالت میں دیکھیں گے، اللہ کے فضل اور رضامندی کی تلاش میں رہتے ہیں، سجدوں کے نشانات کی وجہ سے ان کی پیشانیوں کے اوپر نشانیاں ہوتی ہیں۔ یہی ان کی مثال تورات اور انجیل کے اندر بھی ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان یہ ہے کہ صرف قرآن ہی نہیں بلکہ تورات انجیل کے اندر بھی ان کی شان کو، ان کے اوصاف کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اس بات کے اوپر اللہ نے سورت کا اختتام فرمایا کہ اللہ نے یہ جو صحابہ کرام ایمان والے، نیک عمل کرنے والے، ان کے ساتھ مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اس کے بعد اس پارے کا چوتھا حصہ شروع ہو رہا ہے، اور وہ ہے سورت الحجرات۔ سورت الحجرات کا جو بنیادی موضوع ہے وہ مسلمانوں کو اچھے اخلاق کی تعلیم دینا اور برے اخلاق سے ان کو بچانا، اجتناب کرنے کی تعلیم دینا ہے۔ سورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ادب بیان فرمایا کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کا مطلب یہ ہے قرآن اور سنت کی خلاف ورزی کرنا، مخالفت کرنا۔ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ کسی کی رائے کو، اپنی یا کسی کی رائے کو، اپنے یا کسی کے فیصلے کو قرآن اور سنت پر مقدم کرنا، اور اسی طریقے سے اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں اپنی خواہشات، اپنی منمانی، اس کو ترجیح دینا، اس کے اوپر عمل کرنا، یہ چیزیں بھی اس پہ شامل ہیں۔ اور کسی بھی طریقے سے غلو کرنا یہ بھی اس کے اندر شامل ہے، چاہے وہ عقائد کے اندر غلو ہو، وہ عبادات کے اندر غلو ہو، کسی اور معاملے کے اندر غلو، زیادتی، حد سے تجاوز ہو۔ اور اسی طرح سے دین کے نام پر نئے نئے کام گھڑنا، بدعات کو ایجاد کرنا، یہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا ہے۔ اپنی مرضی سے بندہ کہتا جائے یہ کام بھی شریعت ہے، یہ کام بھی دین ہے، اور یہ کام بھی ثواب کا ہے، یہ کام بھی عبادت کا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا ہے۔ اس کے بعد خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب مسلمانوں کو سکھائے گئے کہ اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے نہ بلایا کرو جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو، ایسا نہ ہو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ اور ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اپنی آوازوں کو پست رکھنے والے ہیں ان کی فضیلت بیان فرمائی کہ ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ پھر ان اعراب دیہاتیوں کا ذکر ہوا کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حجروں کے باہر کھڑے ہو کر آپ کے قیلولے کے وقت میں آپ کو نام لے کر بلانا شروع کر دیا، تو اللہ نے فرمایا اگر صبر کر لیتے تو ان کے لیے بہتر تھا، اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ مسلمانوں کو یہ تعلیم دی کہ اگر کوئی جھوٹا شخص کوئی خبر لے کر آتا ہے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی کی وجہ سے کسی کو نقصان پہنچا بیٹھو پھر اپنے کیے کے اوپر نادم ہو جاؤ۔ تو اس سے پتہ چلا کہ سنی سنائی باتوں پر یقین کرنا، ان کو آگے پھیلانا یا ان کے اوپر عمل کرنا، افواہوں پر یقین کرنا، آگے ان کو پھیلانا اور ان کے مطابق اقدام کرنا، یہ ایک مسلمان کے شأن شان نہیں ہے۔ کوئی بات بھی ہم سنیں اس کی تحقیق کریں اور اسی طرح سے معلوم کریں کہ وہ سچ ہے، جھوٹ ہے، کیا اس کی حقیقت ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی فضیلت بیان فرمائی کہ اے صحابہ، اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا، ایمان کو تمہارے دلوں کے اندر مزین کر دیا، اور کفر، نافرمانی اور گناہ کی نفرت تمہارے دلوں کے اندر ڈال دی، اور فرمایا کہ یہ بھلائی کے اوپر ہے، اللہ کا فضل اور اللہ کی نعمت ہے یہ۔ تو یہ صحابہ کے ایمان اور ان کی فضیلت کی واضح دلیل ہے۔ اس کے بعد اللہ نے مسلمانوں کو تعلیم دی کہ دو مسلمانوں کی جماعتوں، گروہوں کے اندر اگر اختلاف ہو جاتا ہے تو ان کے درمیان صلح کراؤ۔ اگر ایک جماعت گروہ دوسرے کے اوپر زیادتی کرے تو جو زیادتی کرنے والا ہے اس کے ساتھ اس وقت تک لڑائی کرو جب تک اللہ کے حکم تک واپس نہ آ جائے۔ اگر وہ لوٹ آتا ہے
یعنی بات کو تسلیم کر لیتا ہے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف کرو، اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تمام مسلمانوں کو، مومنوں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا، اور اگلی آیات کے اندر آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 13 تک کچھ ایسی چیزیں ذکر کی ہیں، ایسے برے اخلاق ذکر کیے ہیں جو اس اسلامی ایمانی اخوت بھائی چارے کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ پہلی چیز ہے مذاق اڑانا۔ فرمایا مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ عیب جوئی کرنا، ایک دوسرے کی عیب جوئی کرنا، تیرے اندر یہ عیب ہے، فلاں کے اندر یہ عیب ہے، فلاں کے اندر یہ عیب ہے۔ اور تیسری برائی الٹے سیدھے القاب، ایک دوسرے کے الٹے سیدھے نام، ایک دوسرے کو برے القاب کے ساتھ یاد کرنا، یہ چیز بھی اس بھائی چارے کو ختم کرنے والی ہے۔ چوتھی چیز ہے بدگمانی۔ پانچویں چیز ہے تجسس، جاسوسی کرنا، راز معلوم کرنا، اور اس قسم کی باتوں کی ٹوہ میں لگے رہنا۔ اور چھٹی چیز ہے غیبت کرنا، اور اس غیبت کرنے کو یہاں پر مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اور ساتویں چیز یہ ہے تعصب، قبائلی نسلی تعصب، کیونکہ میرا قبیلہ جو ہے نا وہ اونچا ہے لہٰذا میں بہتر ہوں، تو یہ چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اصول بیان فرما دیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ تو قبیلہ، زبان، ملک، قوم، خاندان، یہ چیزیں اللہ کے ہاں بندے کو معزز نہیں بناتی ہیں۔ دینداری، تقوی، پرہیزگاری، ان چیزوں کی وجہ سے انسان کو اللہ کے ہاں عزت ملتی ہے۔ اس کے بعد کچھ آراب کا ذکر ہوا جو آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان جتلانے لگے، ان کو تنبیہ کی گئی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تعلیم دی گئی، اور اسی طریقے سے جو سچے مومن ہیں ان کی تعریف بھی یہاں پر کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علم کے اوپر اس صورت کا خاتمہ ہوا ہے۔ اس کے بعد پانچواں حصہ شروع ہو رہا ہے اس پارے کا، اور وہ ہے سورۃ قاف۔ سورۃ قاف کی ابتدا قرآن مجید کی قسم اٹھا کر کی گئی، اور کفار کا جو تعجب تھا کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا اس پر، اور مرنے کے بعد، مٹی مٹی ہو جانے کے بعد وہ کہتے تھے ہمیں کیسے زندہ کیا جائے گا، اس کے اوپر وہ بڑا تعجب کرتے تھے۔ اللہ نے اس کا ذکر فرمایا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کا ذکر کیا۔ فرمایا کہ جو کچھ زمین ان میں سے کم کر رہی ہے، یعنی ان کی ہڈیوں کو، جسم کو زمین کھا رہی ہے، تو ہمیں پتہ ہے کہ ان کا ایک ایک ذرہ کہاں پر جا رہا ہے، ہمیں خوب علم ہے، ہمارے پاس ایک محفوظ کتاب بھی ہے، اور وہ ہے لوح محفوظ۔ تو اللہ نے اپنے علم کو بطور دلیل یہاں پر پیش کیا ہے، اور پھر آسمان کی بناوٹ، اس کو خوبصورت بنانا، اس کے اندر کسی شگاف دراڑ کا نہ ہونا، زمین کو پھیلانا، اس کے اندر پہاڑوں کو گاڑنا، ہر قسم کی جو ہے نا بہترین قسم کی کھیتیاں پیدا کرنا۔ اللہ نے یہ ذکر فرمایا، آسمان سے بارش برسانا، بارش برسا کر باغات، اور اسی طرح سے غلے پیدا کرنا، اس میں سے لمبی لمبی کھجوریں لوگوں کے رزق کے لیے پیدا کرنا۔ تو فرمایا کہ ہم نے اس پانی کے ذریعے بنجر علاقے کو بھی زندہ کر دیا، کذالک الخروج، اسی طرح سے تمہیں بھی نکلنا ہے۔ تو یہ ساری اس کے اوپر دلیلیں دیں، اور ساتھ ہی پچھلی قوم نوح، اصحاب الرس، ثمود وغیرہ، ان کا حوالہ دے کر جھٹلانے والوں کا انجام بھی بیان کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موت کے وقت انسان کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ بیان فرمائی کہ موت کی سختی حق کے ساتھ آ جائے گی، اور پھر اسی طرح سے سور پھونکا جانا قیامت کے دن، ہر جان کے ساتھ ایک چلانے والا، ایک گواہ آئے گا۔ جس چیز سے انسان غافل تھا تو وہ غفلت کے پردے سارے کے سارے اتر جائیں گے، اور وہاں پر جھگڑیں گے، وہ کہے گا، بندہ شیطان پر الزام لگائے گا، اور وہ جو ہے نا اس کے بارے میں کہے گا۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں اللہ نے ذکر کی ہیں۔ یہاں پر اللہ نے بیان فرمایا آیت نمبر 24 سے لے کر 26 تک کہ ہر کافر سرکش کو، خیر بھلائی سے منع کرنے والے کو، حد سے بڑھنے والے، شک میں پڑے ہوئے، شکوک و شبہات پھیلانے والے کو جہنم کے اندر ڈالو۔ جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا کوئی معبود بنا رکھا تھا، اس کو سخت ترین عذاب کے اندر پھینک دو۔ تو یہ 6 اسباب تقریباً اللہ نے یہاں پر ذکر کیے ہیں جہنم میں جانے کے۔ اس کے بعد جنتیوں کا ذکر ہوا کہ جنتیوں کے لیے جنت، متقی لوگوں کے لیے جنت قریب کر دی جائے گی۔ جو اواب ہے، اواب یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، اطاعت کے ساتھ، فرمانبرداری کے ساتھ، حفیظ جو حفاظت کرنے والا ہے، فرائض کی پابندی کرنے والا، اور اسی طرح سے اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والا،
تو جو رحمان سے غیب کے اندر تنہائی کے اندر ڈر گیا اور وہ رجوع کرنے والا دل لے کر آیا تو اس کو جنت میں داخل ہونے کا حکم دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ نے پچھلی قوموں کی ہلاکت کا ذکر کیا اور ساتھ ہی فرمایا کہ اس کے اندر ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جن کا دل ہو، یعنی جن کا دل زندہ ہو، سمجھنے والا ہو، وہ ان باتوں سے عبرت پکڑیں گے، اور اسی طرح سے جو کان لگا کر پوری توجہ سے سننے والا ہو اس کو ان باتوں سے نصیحت حاصل ہوگی۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صبر کرنے اور صبح شام یعنی سورج طلوع ہونے سے پہلے، غروب ہونے سے پہلے اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کرنے کا حکم ہوا ہے، رات میں بھی اور سجدوں کے بعد بھی اللہ کی تسبیح بیان کرنے کا حکم ہوا ہے۔ قیامت کے دن کے پھر کچھ حالات بیان ہوئے کہ اس دن چیخ کو یعنی سور کی آواز کو وہ سن لیں گے، نکلیں گے پھر، اور زمین پھٹ جائے گی، تو یہ جو دوبارہ اکٹھا کرنا ہے ہمارے لیے بڑا آسان ہے۔ اللہ نے فرمایا فذکر بالقرآن من یخاف وعید، جو ہماری وعیدوں سے ڈرنے والا ہے آپ اس کو قرآن کے ساتھ نصیحت کریں۔ کیا مطلب؟ دوسروں کو نصیحت نہ کریں، مطلب یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ کے عذاب وعید سے ڈرنے والا ہے، وہی قرآن سے نصیحت حاصل کرے گا۔ اس کے بعد اس پارے کا چھٹا اور آخری حصہ شروع ہو رہا ہے، اور وہ سورۃ زاریات کی ابتدائی آیات۔ اللہ رب العالمین نے فرشتوں یا ہواؤں کی قسمیں اٹھا کر فرمایا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ بالکل سچی ہے اور جزا کا دن واقع ہو کر رہے گا۔ پھر اس کے بعد راستوں والے آسمان کی قسم اٹھائی، اور اسی طرح سے جو اندازے لگانے والے، اٹکل لگانے والے ہیں، غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، یعنی آخرت کے منکر جو قیامت کے بارے میں بطور استہزاء، تحقیر کے، انکار کے مذاق کیا کرتے تھے، سوال کیا کرتے تھے کہ کب آئے گا وہ دن، تو کہا گیا کہ جس دن ان کو آگ کے اوپر پگھلایا جائے گا، جلایا جائے گا، اور ان کو کہا جائے گا کہ یہ وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کیا کرتے تھے۔ تو ان کا ذکر بھی ہوا ہے، اور ساتھ ہی متقی پرہیزگار کے وہ باغات اور چشموں کے اندر ہوں گے، ان کی صفات بھی بیان ہوئی ہیں۔ وہ محسنین تھے، احسان کرنے والے، نیکیاں کرنے والے، رات کو بہت کم سوتے تھے، سحریوں کے اوقات میں استغفار کرتے تھے۔ ان کے مال کے اندر مانگنے والے کے لیے اور جو نہیں مانگتا اس کے لیے بھی حق ہوتا تھا، یعنی خرچ کرنے والے، اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا زمین کے اندر یقین رکھنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں، تمہاری اپنی جانوں کے اندر بھی اللہ کی بہت ساری نشانیاں ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو۔ اس کے بعد اس پارے کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کا ذکر ہوا، وہ فرشتے جو خوشخبری لے کر آئے تھے ان کے پاس بیٹے کی، اور وہی فرشتے قوم لوط کے لیے عذاب بھی لے کر آئے تھے، ان کے ذکر کے اوپر اس پارے کا اختتام ہوا ہے کہ جب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچے کی خوشخبری دی تو حضرت ابراہیم کی بیوی حیران ہوئیں، اور اسی طرح سے تعجب کیا کہ میں بوڑھی ہوں، بانجھ ہوں، اس حالت میں کیسے ہوگا بچہ؟ تو فرشتوں نے کہا کہ ایسے ہی آپ کے رب نے کہا ہے، اور آپ کا رب یقیناً حکمتوں والا اور جاننے والا ہے۔ تو اس کے اوپر اس پارے کا اختتام ہوا ہے۔ یہ چند ایک باتیں تھیں اس پارے کے تعلق سے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وباللہ التوفیق۔